باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان کے جسم کا اگر کوئی کٹا ہوا عضو ملے، یعنی کہ کہیں بازو پڑا ہوا ملے یا کچھ، تو اس کا کیا کیا جائے؟ اس کو دھو کر کپڑے میں لپیٹ کر قبرستان میں دفن کر دیا جائے گا۔ اگر قبرستان قریب نہ ہو، بہت دور ہو، تو پھر اسے کسی بھی صاف ستھری جگہ پر یعنی دفن کیا جا سکتا ہے۔ اس پر نماز جنازہ وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے اگر ایک عضو ہے تو۔ ویسے جو دھماکے وغیرہ میں فوت ہو جاتے ہیں تو یا ظاہر ہے ان بیچاروں کے بھی ٹکڑے ہو جاتے ہیں، اللہ رب کریم ان کو بہترین جزا عطا کرے، تو ان کی پھر جو ہے اکٹھی نماز جنازہ ادا کر کے، کیونکہ ان میں لاشوں کو الگ کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ ایک تو وہ ہے نا جو بیچارے مر گئے مگر ان کی لاشیں ٹکڑے نہیں ہوئی، یعنی کہ ایٹ لیسٹ پہچانی جا سکتے ہیں، بازو کٹ گیا، ٹانگ کٹ گیا، مگر باڈی ہے، تو ان کو تو علیحدہ دفن کیا جائے گا۔ مگر اللہ رحم فرمائے، آپ کو پتہ ہے دھماکوں میں تو چیتھڑے اڑ جاتے ہیں بیچاروں کے، تو وہ پھر اس ایک طرح کیما شدہ لاش ہوتی ہے۔ دل میرا گھبراتا ہے اس بات کو بھی کہتے ہوئے کہ مسلمانوں کے ہاتھوں یہ اتنا ظلم ہے مسلمانوں کے اوپر، تو اب وہ لاشیں پھر الگ تو نہیں کی جا سکتی نا، تو ان کو پھر اکٹھا ان پہ نماز جنازہ پڑھ کے تو ان کو دفن کر دیا جائے گا۔ وہ لاش ہو گئی نا، ان کی باقی کے ساتھ نماز جنازہ پڑھ دی جائے گی۔ لیکن اگر کوئی اکا دکا کبھی ایسا ہو جائے، یعنی مل جائے کوئی حادثے میں، ان کے جیسے یہی بم دھماکے جو ہمارے لیے ایک مصیبت بنے ہوئے ہیں اور ایک مستقل عذاب اور سزا کی صورت میں ہم پر مسلط ہیں، تو اس میں آپ سارا علاقہ صاف کر لے، بعد میں کہیں دور پڑا ایک اب بازو نکل آئے گا، اب اس کی کیا کریں؟ تو پھر اس کو کپڑے میں لپیٹ کر قبرستان میں دفن کرتے ہیں۔ اگر قبرستان بہت دور ہو تو پاک زمین میں، یعنی کہ پاک زمین مطلب کہ جہاں گندگی نہ پھینکی جاتی ہو، باغ وغیرہ میں، ایسی جگہ پر بھی دفن کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور مردے کے اعضاء کاٹے توڑے نہیں جا سکتے، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ یعنی پچھلے دنوں بھی آپ نے یہ دیکھا ہوگا، ٹی وی پر بھی اس طرح کے مسائل بہت دیکھنے میں آئے اور یعنی سننے میں، اخبارات میں پڑھنے میں آئے کہ جی جادو کرنے کے لیے، ٹونے کرنے کے لیے اور پتہ نہیں کس کس مقصد کے لیے وہ لاشوں کے اعضاء کاٹ کے بیچ دیتے ہیں۔ تو یہ جو ہے یہ سخت جرم ہے۔ حتیٰ کہ یعنی یہ بھی اخبار میں میری نظر سے یہ خبر گزری کہ وگ بنانے والی کچھ لوگ کمپنیز جو ہیں وہ مردوں کے بال کٹوا کر لے لیتی ہیں، تو وہ یعنی کہ جو ہاسپٹل کے مردہ خانے کے لوگ ہیں، انچارج وغیرہ ہیں، وہ بیچ دیتے ہیں۔ یہ سارے شدید حرام عمل ہیں۔ مردے کی حرمت ویسے ہی ہے جیسے ایک زندہ انسان کی حرمت۔ اصل میں وہ یہ سمجھتے ہیں اپنی جہالت کی بنا پر، جو سٹاف وغیرہ کی تو مر گئے ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ نہیں جی، بڑا فرق پڑتا ہے، اتنا ہی جتنا زندہ کا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ مردے کی ہڈی توڑنا زندہ کی ہڈی توڑنے کے برابر ہے۔ تو یہ برابر ہے، اتنا ہی گناہ ہے جتنا آپ ایک زندہ انسان کا بازو کاٹ دیں گے تو آپ کو گناہ ہوگا، اتنا ہی گناہ ہوگا مردے کا بازو کاٹ دینے کا، بلکہ میں سمجھتی ہوں اس سے بھی زیادہ، کیونکہ زندہ تو کچھ مزاحمت کرے گا، مردہ بیچارہ تو مزاحمت کرنے کے قابل نہیں ہے۔ اگر آپ ایک زندہ عورت کے بال کاٹیں اور ان کو بیچ دیں کسی کے ہاتھ، یعنی اس کی ٹنڈ بیچاری کی کر دیں اور بیچ دیں وگ بنانے والوں کے ہاتھ، تو جتنا بڑا جرم یہ ہے، اتنا ہی بڑا جرم ہے ایک عورت جو مر گئی اس کی لاش کے بال اتار لینا۔ یہ اور اس طرح کی جتنی بھی باتیں ہیں، کئی جو ہیں میڈیکل کے اسٹوڈنٹس وغیرہ کو وہ کاٹ کر اعضاء دے دیتے ہیں مردہ خانے کے لوگ۔ مافیا ہے نا پورا۔ ہم لوگ دنیا میں اتنے پڑ گئے کہ ہم رب سے بے خوف ہو گئے، ہم یہ بھول گئے کہ کل ہم نے بھی مرنا ہے، اور اگر یہی سلوک کوئی ہماری لاش کے ساتھ کرے، ایک دفعہ دل میں سوچیں کہ اگر یہ مرا ہوا بزرگ جو ہے یہ میرا باپ ہو، یا یہ مری ہوئی عورت جو ہے میری بیوی ہو، یا میری بیٹی ہو، یا میری بہن یا ماں ہو، اور یہ سلوک اس کے ساتھ کوئی کر رہا ہو، اس کی لاش کے ساتھ، تو میں کیا کروں گا؟ ایک دفعہ سوچیں۔ تو پھر سارے مسئلے مسائل جو ہے نا کہ وہ تو مر گیا ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے، تو ہم تو زندہ ہیں تو ہمیں تو روٹی چاہیے، وہ سارے مسئلے مسائل خود بہت واضح ہو جائیں گے، کرسٹل کلیئر ہو جائیں گے، فوراً نظر آ جائے گا کہ نہیں اس کا بھی حق ہے، نہیں یہ تو میری ماں کی لاش ہے۔ تو کبھی سوچیں، تو اس کا بہت شدید عذاب ہے، بہت شدید عذاب ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں رکھی گئی۔ صرف یہ جو ہے ضرورتاً ایسا کیا جا سکتا ہے جس کو پوسٹ مارٹم کہتے ہیں، تو پوسٹ مارٹم جو ہے ضرورتاً کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں یہ نہیں ہے کہ اب جیسے ہوتا ہے نا کہ پوسٹ مارٹم کو روکنے کے لیے مذہبی مسئلہ بنا دیتے ہیں۔ اگر واقعتاً کوئی سبب ہے پوسٹ مارٹم کرانے کا تو پوسٹ مارٹم کیا جانا چاہیے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرمت نہیں ہے۔ ہاں، بلا جواز ایویں پوسٹ مارٹم نہیں کرانا چاہیے، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جب ضرورت ہو، جہاں پتہ ہو کہ کچھ کیا گیا ہے اور یعنی کوئی بات چھپائی گئی ہے،
کوئی انصاف جو ہے وہ کسی طرح ہونے سے روکا گیا ہے، کسی کا حق روکا گیا ہے، تو وہاں پھر پوسٹ مارٹم کرانے کی اجازت ہے، البتہ بلا عذر یا پیسے کمانے کے لیے اعضاء بیچنا قطعی حرام ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔